اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تفسیر پوائنٹ سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان خطا کار و گناہ گار ہے، مگر بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی اور جب نکلے گی تو بے گناہ ہوگی، کیونکہ وہ مومنین کی دعاؤں سے بخش دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی نہایت حلیم و نرم خو تھے اور دوسروں کو بھی حلم اور نرم خوئی کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے کہ لوگوں نرمی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ حلیم و کریم ہے اور وہ نرم دل لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ اسی تعلیم کا اثر ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے آپ کو بہت حلیم بنا لیا تھا۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے، صحابہ اکرام کی ایک جماعت آپ کے ساتھ تھی۔ ادھر سے ایک عرابی آ گیا، نے حضرت حسین کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب وہ عرابی حضرت حسین سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، تم ہی ہو ابو طالب کے پوتے، تمہارا باپ تو بہت خون ریز اور فتنہ انگیز تھا، نعوذ باللہ۔ حضرت حسین مسکرا دیے، مگر آپ کے ہمراہیوں کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ انہوں نے چاہا کہ اس عرابی کو گستاخی کا مزہ چکھائیں اور عبرتناک سزا دیں، مگر حضرت حسین نے منع کیا اور عرابی سے فرمایا، اے وجیہ اور عرب، کیا بات ہے؟ میں تجھے غضبناک دیکھتا ہوں، اگر تجھے بھوک لگی ہے تو چل میں تجھے کھانا کھلاؤں، پیاسا ہے تو شربت پلاؤں، تیری پیاس بجھاؤں، سفر سے تھک گئے ہو تو تجھے مالش اور چمپی دوں، مقروض ہو تو تیرا قرض ادا کروں، کیا بات ہے؟ اگر حضرت حسین کا یہ حلم اور حوصلہ دیکھا تو عرابی شرمسار ہو گیا اور معافی مانگنے لگا۔ پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا، الحمدللہ، ہم نرمی کے پہاڑ ہیں، پگھلتے ہیں مگر صبر و حوصلہ نہیں چھوڑتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے، سبحان اللہ۔ کیا شان رفق ہے کہ مخالف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی سیدنا علی مرتضیٰ کے خط تک کر رہا ہے، مگر آپ اس کی ضرورتیں پوری کرنے پر تیار ہو رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیغمبر اعظم کے نواسے ہیں جو بڑے سے بڑے مجرموں کو معاف کر دیتا ہے، اس اسد اللہ کے بیٹے ہیں جس نے اپنے قاتل کو ٹھنڈا شربت پلایا تھا۔ کسی نے سچ کہا ہے، برائی کا جواب برائی سے دینا آسان ہوتا ہے، اگر تم جوان مرد ہو تو اس شخص سے حسن سلوک سے پیش آؤ جو تم سے برا سلوک کرتا ہے۔ حسین کی خادمہ سے کچھ رقم گم ہو گئی، آپ نے وہ رقم طلب فرمائی تو خادمہ کانپنے لگی اور خوف کھانے لگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں ڈرتی ہو؟ نے کہا، رقم فلاں جگہ رکھی تھی مگر بہت کوشش کے باوجود نہیں مل رہی۔ پوچھا، معلوم ہے کتنی رقم تھی؟ 210 درہم۔ فرمایا، غم نہ کر، اللہ کو منظور تھا، ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ باہر تشریف لے گئے تو کسی نے آپ کی خدمت میں آ کر 400 درہم پیش کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت گھر آئے، خادمہ سے فرمایا، دیکھ، اللہ نے گمشدہ رقم کے بدلے دگنا رقم بھیج دی ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے جس قدر رقم گم ہوئی تھی اسی قدر یعنی 210 درہم خادمہ کو عطا کر دی اور فرمایا، یہ 190 درہم بھی لے لو، رقم ضائع ہونے سے تجھے جو خوف اور غم پہنچا ہے یہ اس کا معاوضہ ہے۔ ایک روز سیدنا حسین نے اپنے دوستوں کو کھانے پر بلایا۔ جب دسترخوان بچھایا گیا تو ایک خادم جو گرم شوربے کا پیالہ بھر کر لایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجاہت اور مجلس کے دبدبے کو دیکھ کر لرز گیا، اس کا پاؤں لڑکھڑایا اور کھٹ سے زمین پر آ گرا۔ پیالہ چھوٹ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑا، آپ کے کپڑے شوربے سے لتڑ گئے۔ آپ نے ذرا غسیلی نظر سے خادم کی طرف دیکھا تو وہ خوف سے لرزنے لگا مگر فوراً ہی رحم کا خواستگار ہو گیا۔ ساتھ ہی قرآن کی یہ آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ، مومن غصہ پی جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فکر نہ کرو، میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ خادم بولا، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سیدنا حسین نے کہا، عفوت عنک، میں نے تیری خطا بخش دی۔ وہ کہنے لگا، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا اور تمہارا تمام خرچ بھی اپنے ذمہ لے لیا۔ اللہ اللہ، ذرا آل رسول کا خلق عرف و کرم ملاحظہ کیجئے کہ غلام سے جرم سرزد ہوتا ہے تو اس کی سزا دینے کی بجائے نہ صرف معافی دے دیتے ہیں بلکہ آزادی بھی بخش دیتے ہیں، اس کے مصارف کے کفیل بھی بنتے ہیں۔ سبحان اللہ، آج بھی آل محمد موجود ہیں، سادات کا وجود نظر آتا ہے، مگر کیا وہ اپنے بزرگوں کا طریقہ اختیار کرتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسا ہی خلق عطا فرمائے، آمین۔ جی ناظرین، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 25 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایک ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. جب وہ ان پھلوں کو کھائیں گے کہ انہیں بظاہر ہم شکل پھل دیے جائیں گے، لیکن جب بھی وہ انہیں چکھیں گے تو ان کی حیرانی کی انتہا نہ رہے گی کہ مزہ ہر دفعہ علیحدہ اور پرکیف ہوتا ہے. قدم قدم پر انہیں ایسے نئے تجربے ہوں گے جن سے ظاہر ہوگا کہ وہ رضا الہی کے اطمینان بخش ماحول میں رہ رہے ہیں. ہر دفعہ بظاہر ہم شکل پھلوں کی صورت میں انہیں ایک نئی نعمت دی جاتی ہے. شکل و صورت کی یہ ہم رنگی اور ذائقہ، حقیقت، کلیہ تنوع، تخلیق کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ایک ممتاز کاریگری ہے جس سے یہ کائنات بظاہر ایک عظیم حقیقت نظر آتی ہے. اس عظیم نقطے کی وضاحت کے لیے مناسب ہے کہ ہم خود اس انسان کا مطالعہ کریں. دیکھیے، تمام انسان تخلیقی اعتبار سے ایک ہیں. سر، جسم اور دوسرے اعضاء سب کے ایک جیسے ہیں. سب گوشت، پوست اور ہڈیوں، اعصاب سے بنے ہوئے ہیں. سب کو 2 آنکھیں، 2 کان، 1 ناک اور 1 زبان دی گئی ہے، اور سب اسی ایک زندہ سیل خلیے سے پیدا کیے گئے ہیں. مادہ اور صورت کے لحاظ سے سب ایک جیسے ہیں، لیکن اخلاق و قابلیت میں ایک دوسرے کے درمیان کس قدر عظیم فرق پایا جاتا ہے. ذہانت و قابلیت میں وہ ایک دوسرے سے کس قدر مختلف ہیں. بعض اوقات ایک انسان اور دوسرے کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور اس ظاہری مشابہت کے باوجود یہ فرق کبھی آسمان و زمین سے بھی زیادہ ہوتا ہے. جب انسان ان باریکیوں پر غور کرتا ہے تو سر چکرا کر رہ جاتا ہے. ذرا غور کیجئے، مخلوقات کی مختلف اقسام اور اجناس میں کیا تنوع ہے. مختلف شکلیں اور رنگا رنگ خصوصیات، قابلیتوں اور خصوصیتوں میں امتیاز، لیکن ان تمام چیزوں کا آغاز صرف ایک جیسے خلیے سے ہوا ہے جو اپنی ترکیب اور ساخت کے لحاظ سے بالکل یکگونات ہوتا ہے. بس کون سے عادل ہے جو اللہ کی قدرت کی ان کھلے آثار اور شواہد کو دیکھ کر بھی صرف اسی کی بندگی اور غلامی اختیار نہیں کرتا، اور کون ہے جو ان معجز دلائل اور واضح راہین کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو اس کا ہمسر بناتا ہے، حالانکہ یہ بے شمار آثار اور یہ باکثرت دلائل اس کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور وہ برابر ان کا مشاہدہ کر رہا ہے. کئی ایسے دلائل بھی ہیں جو اس کی نظروں اور مشاہدے سے اوجھل ہیں. یا اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں ہدایت پہ چلنے والا بنائے. یا اللہ ہمیں ایمان کی موت دینا. اس ساتھ ہم سب دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.